ہوتے تھے جو کسی کام کے نہیں ہوتے تھے، ان کو تراش تراش کر کے آپ نے قیمتی بنایا ہے اور جگہ جگہوں پر بٹھایا، ایسی جگہوں پر، اور آج الحمدللہ وہاں سے دین کے چشمے پھوٹ رہے ہیں۔ تو یہ حضرت کی محنت کا ایک طرز تھا، طریقہ تھا، بڑوں کی دعائیں تھیں۔ حضرت بار بار کہتے تھے میرا کوئی کمال نہیں، میرے استاذوں کی، میرے بزرگوں کی دعائیں ہیں۔ میں اسی کے ساتھ کہتا چلوں کہ پھل جب ہم دیکھتے ہیں کوئی میٹھا پھل ہوتا ہے تو دیکھا جاتا ہے کہ یہ پھل کس درخت کا ہے۔ کوئی قیمتی چیز ہم خریدتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ یہ کس کمپنی کی بنائی ہوئی ہے۔ اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ حضرت کو جو تراشنے والے جو لوگ تھے، حضرت جس کمپنی میں حضرت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کرم سے بنایا، ایسے اساتذہ دیے، ایسے بزرگان دین دیے، وہ کون تھے؟ میں آپ کو بتا دوں کہ وہ شخصیت ہمارے مدھیہ پردیش کی جس نے گوشہ نشینی میں، تنہائی میں، گمنامی میں اپنی زندگی گزار کر ایسے ایسے ہیرے تلاش کر کے ہمیں دے کر کے چلے گئے۔ ان سے میری مراد حضرت مولانا سید ذوالفقار صاحب نروری، اور ہمارے لیے اس سے بڑی خوشی کی بات یہ ہے کہ اسی مشین کے اندر، اسی کمپنی کے اندر، اسی کے نگرانی میں، اسی کے تربیت یافتہ آج الحمدللہ ہمارے درمیان یہ شخصیتیں تشریف فرما ہیں۔ حضرت مولانا سید ذوالفقار صاحب نے حضرت کی تربیت کس انداز میں کرتے تھے، میں نے خود بذات خود دیکھا ہے۔ کہتے تھے غلام، جب میں تہجد کے لیے اٹھتا ہوں، دعا کے لیے جب ہاتھ اٹھاتا ہوں تو میرے سامنے ایک لمبی فہرست ہوتی ہے، لیکن غلام اس فہرست میں سب سے پہلا نام تیرا ہوتا ہے۔ جب کسی پروگراموں میں جاتے تھے تو کہتے تھے غلام، تو نے اتنا بڑا کام کر دیا ہے کہ اب تو اوڑھنا جو ہے کہ بستر اوڑھ کر کے سو جا، تجھے اب کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تیرے لیے ٹرکوں میں اور جو ہے کہ بڑے بڑے ٹرکوں میں ثواب بھر بھر کر کے پہنچتا رہے گا، اللہ نے تجھ سے اتنا بڑا کام لے لیا ہے۔ تو یہ بڑے لوگ تھے جنہوں نے تربیت کر کے ایسی شخصیتیں ہمیں دی جن کی ذریعے سے آج الحمدللہ ہندوستان بھر میں علم کے چشمے پھوٹ پڑے ہیں اور علم کے جو چراغ روشن ہوئے ہیں ان سے پورا ہندوستان کے علاوہ دوسرے ممالک بھی جو ہے روشن ہے۔ اسی کا ایک بنایا ہوا، اسی کی تربیت کی ہوئی ایک شخصیت حضرت مولانا فاروق صاحب مدنی دامت برکاتہ العالیہ آج ہمارے درمیان تشریف فرما ہیں۔ حضرت کس طریقے سے مردم سازی بھی کرتے تھے اور مردم شناسی بھی آپ کے اندر تھی، لوگوں کو پہچانتے تھے۔ حضرت مولانا فاروق صاحب جو ہمارے بھی استاذ ہیں، آپ نے ان کو پہچان لیا تھا، پڑھ لیا تھا کہ یہ بچہ کوئی معمولی نہیں ہے، یہ کوئی غیر معمولی چمکدار ستارہ ہے۔ تو آپ نے خود اپنے استادوں سے مانگ کر کے ان کو جو ہے کہ جامعہ میں لے کر کے آئے، اور الحمدللہ آپ کا درس حدیث، آپ کی تفسیر اتنی مقبول ہے کہ ہر بچہ آپ کے درس سے جو ہے کہ بہت زیادہ مطمئن اور بہت زیادہ خوش ہو کر کے آپ کے درس میں شریک ہونے کو اپنی سعادت سمجھتا ہے۔ الحمدللہ استاد حدیث جامعہ عبدالقوہ کے بعد آپ کو دارالعلوم فلاح دارین ترکسر جو حضرت کا مادر علمی ہے، وہاں پر بھی آپ کو شیخ الحدیث کے منصب پر فائز کیا گیا۔ اور آپ کی ایک اور صفت میں بتاؤں کہ آپ نے مدینہ منورہ میں الحمدللہ 4 سال مدینہ منورہ میں پڑھا ہے۔ اسی طریقے سے جو مدینہ کے پرانے امام ہیں سب سے، شیخ حذیفی، وہ آپ کے شاگردوں میں ہیں۔ آج الحمدللہ ہمارے لیے بڑی سعادت کی بات ہے کہ آج ہمارے درمیان تشریف فرما ہے۔ اسی طریقے سے دوسری شخصیت جو ہمارے درمیان تشریف فرما ہے، ان سے ہم سب واقف ہیں، حضرت مولانا سید ذوالفقار صاحب نروری کے صاحب زادے۔ تو وہ آپ کی روحانی اولاد بھی ہیں اور جو ہے کہ جسمانی اولاد بھی ہے۔ حضرت مولانا جو ہے کہ فاروق صاحب کے بارے میں حضرت ان کو بیٹا مانتے، حضرت مولانا سید ذوالفقار صاحب بیٹا مانتے تھے کہ یہ میرا بیٹا ہے، اور حضرت نے بھی آپ کے ساتھ ویسا ہی معاملہ رکھا۔ اپنے استادوں کے ساتھ جو عقیدتیں ہم نے خود نے دیکھی ہے، کوئی سال ایسا نہیں جاتا کہ حضرت اپنے استاذ کی، اپنے اس عظیم مربی اور مشفق کی قبر پر حاضری دے کر کے وہاں پر فاتحہ خوانی کر کے نہ آتے ہوں۔ یہ ہمارے لیے بڑی سعادت کی بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم کو ان لوگوں کے مشن پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب میں بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ درخواست کرتا ہوں حضرت مفتی جنید صاحب دامت برکاتہ العالیہ کہ آپ کرسی پر جلوہ افروز ہو جائیں۔